الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما سقط عن موسى الكذب اخذ الالواح وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم یرہبون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 154۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا سَقَطَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اخذ الالواح، تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں، وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون، اور ان کے مضامین میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ ساتھ مبارک کا ترجمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ سے آئے، تورات لے کر آئے، تو قوم جو تھی اس کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے پایا، بڑے سخت غمگین بھی ہوئے اور بہت غصہ بھی آیا کہ قوم 40 راتوں میں ہی پھر گمراہی کی طرف چلی گئی۔ قوم کی اکثریت خدا کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئی، اور یہ شرک جو ہوتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، یہ نبیوں سے بھی برداشت نہیں ہوتا، اللہ بھی اس کو گوارا بالکل نہیں کرتے۔ تو جب یہ حال دیکھا قوم کا تو سخت غصہ، حتیٰ کہ اپنے بھائی کے بھی بال کھینچے۔ قوم سے بھی غصے ہوئے۔ تو وہی نقشہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَلَمَّا سَقَطَ عَن مُوسَى۔ اتنا غصہ تھا کہ وہ جو تورات جن تختیوں پر لکھی ہوئی تھی وہ تختیاں ایک طرف رکھ دی اور اپنے بھائی کے ساتھ سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو جب وہ غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا تو پھر وہ تورات کی جو تختیاں تھیں ان کو اٹھایا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں سے جب وہ تختیاں غصے سے رکھی تو اس میں کچھ ٹوٹ گئی، اور اس میں آنے والے حالات کے بہت سے واقعات تھے، پیش گوئیاں تھیں۔ علم کا ایک کافی حصہ اس میں سے اٹھا لیا گیا۔ جب قوم نے ناقدری کی، حضرت موسیٰ کی تبلیغ کی اور تعلیمات کی، تو بہت سا حصہ جو تھا وہ تورات کا اٹھا لیا گیا۔ بہرحال جو وہ موجود تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اٹھایا۔ وفی نسختها ہدی ورحمہ، ان کے جو مضامین تھے اس میں ہدایت اور رحمت تھی۔ اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے تورات، اس میں
ہدایت کا سامان بھی موجود تھا اور اللہ کی رحمتیں بھی تھیں۔ آج کل جو تورات ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافی حصے اس کے محفوظ تھے، لیکن بہت زیادہ رد و بدل کر دیا گیا تھا۔ آج کے زمانے میں تو شاید کچھ محفوظ ہو، کچھ اصل چیز اس میں ہو، لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی الہامی کتابیں اور صحیفے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان میں سے ایک ہی کتاب جس کے متعلق دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ وہ محفوظ ہے، وہ صرف ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ یہ علم کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس میں دنیا کی ہدایت کے سارے مضامین موجود ہیں، اشارتاً اور تفصیلاً بھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور اس کی تفسیر اور تشریح تک سب محفوظ فرما دی کہ اس کی تفسیر حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا بندوبست بھی اتنا خوبصورت فرمایا ہے کہ ایک ایک حدیث کی سند متن وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ ضعیف سے لے کر صحیح حدیث تک ایک ایک چیز کو جو ہے وہ نکھار کے رکھ دیا ہے علماء نے، محدثین نے۔ تو قرآن پاک الفاظ کے لحاظ سے بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہے، اور اس کی تشریح و تفسیر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ بھی اس کی صورت میں، حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جو تورات اسرائیلیوں کو دی گئی، بنی اسرائیل کو دی گئی، اس میں بھی ہدایت اور رحمت تھی۔ کن لوگوں کے لیے؟ للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ قرآن پاک یوں تو ھدی للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن ہدایت اس سے وہی لوگ پاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ یہ الہامی کتابوں کا یہ ایک اصول چلا آ رہا ہے کہ ان سے وہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ مالک کا جو ڈر ہوتا ہے، رب کا جو ڈر ہوتا ہے، اللہ نے یہاں فرمایا لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اپنی صفت ربوبیت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ تمہارا پالنہار ہے، اس سے ڈرنا، تمہاری ساری ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے۔ جب تم نہیں تھے اس وقت بھی، جب تم مختلف چیزوں میں بکھرے ہوئے تھے، تمہارے اجزاء، اس وقت بھی
پھر اس نے نطفے کی صورت میں جمع کیا، پھر نطفے کو ماں کے پیٹ میں ملایا اور پھر تمہاری شکل و صورت و وجاہت بنائی، پھر اس میں 4 ماہ کے بعد 120 دن کے بعد اس نے اپنی روح پھونکی اور پھر اس نے تمہیں دنیا میں بھیجا۔ وہ ہے رب۔ اس سے ڈرتے رہیے۔ اور یہ ڈر محبت والا ہونا چاہیے، کہیں میرا تعلق میرے رب سے جو محبت والا ہے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو فرمایا للذین ھم لربہم یرہبون، تورات میں ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے، اور یہ عمومی اصول ہے، سب کے لیے اصول ہے، جتنے بھی الہامی کتابیں اور صحیفے آئے ان سب کے لیے یہی اصول ہے کہ ہدایت بھی ہے ان میں، ان صحیفوں اور کتابوں میں تھی، اور قرآن پاک میں بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔